بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ سورہ نحل کی آیت 37 ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے رسول بھیجے ہیں اور انہوں نے آ کر قوم کو دعوت دی ہے، راہ راست کی طرف بلایا ہے۔ اس دعوت کو اللہ نے ایک جملے میں یہاں بیان کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو، بچو اس سے۔ یہ دعوت لوگوں کو دی گئی ہے۔ پھر جس نے اس دعوت کا تجزیہ کیا، جائزہ لیا، سمجھنا چاہا، سمجھا اور اس دعوت کو قبول کر لیا، لیکن جس نے سوچ سمجھ کے اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا تو اللہ نے بھی اسے گمراہی پر جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ لوگوں کی اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہش کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، ہدایت کی پیاس ہوتی ہے، لوگ صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی رہنمائی اسی انداز سے فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چلنا نہ چاہے تو زبردستی کسی کو نہیں چلایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی بتا دی ہے کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، اور آپ بعض لوگوں کے لیے زیادہ اس معاملے میں گویا کہیے کہ کوشاں رہے ہیں، اور آپ کا ان سے تعلق بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں، یعنی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ کسی کی خواہش کرنے سے حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو انسان کے اپنے چاہت کا معاملہ اور اپنی خواہش کا معاملہ ہے اور اپنے انتخاب کا معاملہ ہے۔ تو اگر کسی نے ہدایت کے بجائے گمراہی کا انتخاب کر لیا ہے تو اللہ زبردستی اسے ہدایت پر لے کر نہیں آئے گا، اور اگر کسی نے ہدایت کی طرف آنا چاہا تو اللہ یقیناً اس کی رہنمائی کرے گا اور اسے ہدایت سے فیضیاب کر دے گا۔ یہ بات ہے جو یہاں بتائی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو خود نہ چاہے اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، چاہے تو اللہ بھی مدد کرنے کے لیے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیے کہ رسول اور کتابوں کے ذریعے سے اسے مزید رہنمائی ملتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے، اسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ حشر کا میدان کس لیے سجائے گا، وہاں پر لوگوں کو کیوں جمع کیا جائے گا؟ یعنی دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جو نتیجہ وہاں پر سامنے آنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین وہاں پر لوگوں کو دنیا میں کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ تو جب کوئی اس حقیقت کو یعنی دنیا کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے تو وہ بات سمجھ لیتا ہے، اور جب نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ دنیا کو صرف اسی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کہ یہی ہے اور بس ختم ہو جانی ہے، اور اسی میں جو چاہے وہ کر لے، اور جتنا عیش اور عشرت اور مزے بس یہ دنیا کے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس نے گویا کہیے کہ اس پر غور ہی نہیں کیا، اس دنیا کی حقیقت پر غور کرتا تو سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ یہ نظام کیسا بنایا۔ تو اگلی آیت نے فرمایا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس لیے، یعنی یہ جو قیامت کا ہونا اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ دنیا پر جب آدمی غور کرے تو یہ بات اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو دنیا کی کیفیات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، یہاں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان نظریات پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں، ان نظریات کے لیے جدوجہد کرنے والے، اور اس حد تک جدوجہد کرنے والے کہ لوگوں نے الگ معاشرے بنا لیے، الگ تمدن بنا لیے،
ایک ایک نظریے کی حمایت اور وکالت کے لیے ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں نے مختلف زمانوں میں جان مال آبرو ہر چیز کی قربانی لگائی. ہم دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر جو لوگ تاریخ انسانی کا جائزہ لیں تو انہیں یہ بات ان کے سامنے آتی ہے کہ مختلف نظریات دنیا کے اندر آئے اور ہر دور کے اندر جو بھی نظریہ سامنے آتا رہا اس نظریے کے حامیوں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا. یعنی اب جس بھی صورتحال کو دیکھ کے ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر آ جائے گی. اب اسی کے اندر وہ نظریہ بھی موجود ہے جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا، یعنی جو حق پر مبنی ہے، اسلام. تو اب یہ جو لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتائج بھی ان کے سامنے آنے چاہیے اور اس کے بارے میں فیصلہ بھی ہونا چاہیے کون صحیح تھا کون غلط تھا. قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے اہل ایمان پر ظلم کیے تو ظاہر انہیں پتہ چلنا چاہیے نا اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا، اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جس پر وہ اصرار کرتے رہے اور اس کے اوپر انہوں نے پوری اپنی طاقت لگا دی کہ یہ صحیح راستہ نہیں تھا، غلط راستے پر تھے وہ، اور جو لوگ صحیح راستے پر یہ سارے کام کرتے چلے آئے ان کے بارے میں بھی دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہی کامیاب لوگ اصل میں ہیں. تو غرض یہ کہ یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نظام ہے کہ جس کا تتمہ، جس کا اختتام، جس کا نتیجے کے طور پر آخری حصہ جو ہے وہ آخرت میں سامنے آنا ہے. تو یہ بات جو ہے ہر عقلی اعتبار سے بھی اس کی ضرورت ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس کی ضرورت ہے کہ جس آدمی نے یہاں پر اللہ رب العالمین کی خاطر ظلم سہا ہے یا قربانیاں دی ہیں یا گویا کہیے کہ حق کی خاطر جو ہے اس نے تمام تکلیفیں برداشت کی ہیں اور حق پر خود بھی جمع رہا ہے، دنیا کہیں اور جا رہی تھی، وہ صحیح بات کے پیچھے لگا ہوا تھا، سچائی کا علم اس نے اٹھا رکھا تھا. تو پتہ چلے کل یہ بات کہ جنہوں نے باطل کی پرستی کی تھی انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم غلط تھے، اور جس نے حق پرستی کی اور اس اعتبار سے قربانیاں دی یہی آدمی صحیح تھا. کل ہم اسے بے وقوف سمجھتے تھے، آج پتہ چل رہا ہے کہ واقعی یہی سب سے بڑا عقل مند آدمی ثابت ہوا اور پھر وہاں اس کو اس کا نتیجہ ملے. تو یہ بالکل جب آدمی غور کرے تو یہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر وہ اندھوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ آخرت بھی کوئی ضروری چیز ہے یا اس کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام رکھا ہے. تو یہ اسی لیے بتایا تاکہ اللہ یہ بات واضح کر دے، حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں لوگ آج اختلاف کر رہے ہیں. آج لوگ چلے جاتے ہیں کل پتہ چلے گا. بہت سے لوگ جو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی معاملات کے اعتبار سے کہ جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے یا ایسا ہوتا ہے الزامات لگا دیے جاتے ہیں، کل پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہ ہاں کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. جہاں ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ صحیح کو غلط لوگ ثابت کر دیتے ہیں اور آخر تک پتہ نہیں چلتا ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا. لیکن اللہ کے پاس جا کے سب کو پتہ چل جائے گا صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا. تو یہ وقت آنا چاہیے اور آئے گا. تو اسی بات پہ بیان کیا اللہ نے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. اور قیامت کے آنے کی بات کیا اس کا امکان، تو فرمایا ہمیں کسی کو وجود میں لانے کے لیے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسے بڑی کوشش جدوجہد کوئی اس کے لیے ایسی منصوبہ بندی ایسی کوئی کام اس کے لیے ایسا مشکل نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کرنی ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ان نقول صرف اتنا کہتا کن ہو جا فیکون اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے اور اس کی قدرت کا تصور انسان اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی. پوری دنیا کا جو نظام کائنات کا وہ چلا رہا ہے اگر انسان اس بارے میں غور کرے دیکھے سوچے سمجھے تو یہ حقیقت اس کی سمجھ میں آ جائے گی. تو فرمایا کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا مشکل نہیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کرتے رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں. یعنی معلوم ہو جائے انہیں کیا چیز معلوم ہو جائے کہ کتنا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. یعنی بات انہیں پتہ چل جائے. تو یہاں درمیان میں یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العالمین ہجرت کے والے سے بات کی ہے، یہاں پر ان کا ذکر کیا کہ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. ہجرت 2 مرتبہ ہوئی، یہ بات آپ کے سامنے آتی رہی کہ پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی اور اس ہجرت کا معاملہ کیا ہے کہ ناقابل برداشت مظالم، یعنی مکے میں لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ بالآخر کچھ لوگوں کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی گویا کہیے کہ اجازت بھی دی اور انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں.
اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ عادل ہے، یعنی نجاشی کے بارے میں بات بھی آئی اس کے سامنے، پھر کس طریقے سے اس نے گویا کہ یہ کہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا، یعنی اس کی تصدیق کی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے سورہ مریم میں آئیں گی۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ جو لوگ اللہ کی خاطر، یعنی کہ ان کا جرم کیا تھا، یہ کس لیے ستائے جا رہے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کس بنیاد پہ کی جا رہی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی کہ بدلے میں کی جا رہی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا قومی جرم کیا تھا؟ کیا کسی انفرادی طور پر کسی آدمی کے ساتھ کچھ زیادتی کی تھی؟ کوئی بات ایسی نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اس بنیاد پر ستائے جا رہے تھے اور ظلم کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک اللہ وحدہ لا شریک پر یہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے تمام باطل جو معبود ہیں ان کا انکار کر دیا تھا، اور ایک الہ واحد جو حقیقی الہ ہے اللہ اس پر ایمان لے آئے تھے، اسے تسلیم کر لیا تھا۔ تو اس بنیاد پر اب یہ اب ظاہر سی بات ہے، اس کے اندر جو تذکرہ چل رہا تھا اس میں بھی یہ بات ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جو مظلوم ہیں جن کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے اور پھر انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا، نکلنا پڑا، تو آخر یہ ان کی بھی کبھی دادرسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی پتہ تو چلنا چاہیے۔ اچھا دنیا میں اللہ نوازے گا یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے نکلنے پر مجبور کیا، جنہوں نے ظلم کیا، انہیں بھی تو اس کا بدلہ کبھی ملنا چاہیے، اور ان کے مقابلے میں ان کی دادرسی بھی تو کبھی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کون سا وقت درکار ہے؟ آخرت کا وقت ہے کہ جب یہ سارے کام وہاں پر انجام دیے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسی درمیان میں یہ چیز لے کر آئیں گے۔ اچھا یہ مضمون ہجرت کے حوالے سے سورہ نساء میں بھی گزر چکا ہے، خصوصاً آیت 97 میں اللہ نے سورہ نساء میں یہ بات وہاں بھی بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے تو زمینیں بڑی وسعت پائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ سے ہر چیز سے نوازے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے اسی بات کو دہرایا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کر جائیں، یعنی اس میں بات اپنی جگہ پر یہ ضروری ہے کہ یہ ہجرت جو ہے فی اللہ، جیسے یہاں پر آیا والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان کا اپنا وطن چھوڑ کر نکلنا، اپنی جگہ چھوڑ کر جانا اس بنیاد پر ہو کہ دین کی بنیاد پر یا تو وہ ستایا جا رہا ہے اور اسے مجبور کر دیا گیا ہے اس لیے وہ نکل رہا ہے، یا یہ کہ دین پر عمل کرنا اس کے لیے ناممکن بنا دیا گیا ہے، وہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں پر وہ دین پر عمل درآمد کر سکے، اس مقصد کے لیے جا رہا ہے، یا اس مقصد کے لیے کہ جہاں اہل ایمان مجتمع ہو رہے ہیں، جیسے مدینے میں جب ہجرت ہو گئی مسلمان مدینے چلے گئے تو اب سب کو ہجرت کر کے مدینے آنا تھا، اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کا جتھا بن رہا تھا، جتھا بندی وہاں پر ہو رہی تھی، اب ساری قوت ایک جگہ جمع تھی اور کفر کا باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع چاہیے، تو اب وہاں پر سب کو جمع ہونا تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ وہ جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اسی کی تفصیل میں پھر ہجرت کا ذکر کیا کہ جس نے ہجرت اللہ کے لیے کی تو یقیناً اسے اس کا اجر ملے گا، اور جس نے کسی کاروبار کے لیے، کسی مالی منفعت کے لیے، کسی خاتون سے شادی کے لیے، یعنی اگر کوئی اور دنیاوی غرض اس کی موجود رہی ہے تو پھر اس کو وہی کچھ ملے گا، اللہ کی طرف سے اسے کوئی وعدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ وعدہ کس کے لیے؟ کہ جس نے اپنا وطن چھوڑا ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خاطر چھوڑا ہے تاکہ وہ اس دین پر عمل درآمد کر سکے، اور جو کام جہاں ناممکن بنا دیا گیا ہے یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا وہ کیا جا سکے، یا یہ کہ اللہ کے دین کو غلبہ دلانے کے لیے جو جد و جہد ہے اب اس میں کوئی ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ اب اسے یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ جانا ہے، تو یہ ہجرت ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں تسلیم کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات بتائی ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے انہیں اللہ دنیا میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جنہوں نے ہجرت کی، یعنی بعض نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، بعض نے مدینے کی طرف بھی ہجرت کی، کچھ لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی صرف یہاں پر آئے، تو اس اعتبار سے مکے کے اندر ہی ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، اپنا کام انجام دیتے رہے، صرف مدینے آئے، تو بہرحال یہ دونوں ہجرتیں اسی اعتبار سے ہیں۔ تو اس میں تو خصوصیت سے ہجرت حبشہ کا ہی ذکر ہے، یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے، مدینے کی ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی ہے۔ تو اب ان دونوں کے معاملے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی وہ عزت عطا فرمائی، وہ دولت اور حکومت اور ستوت عطا فرمائی کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو دنیا کے اندر ہی جو بدلہ انہیں دنیا میں دیا، اور آخرت کا تو پہلا اپنی جگہ پر ہے ہی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ ان سے کر رکھا ہے۔ تو یہ بات فرما دی، آگے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ اسی کا حصہ، اسی آیت کا حصہ ہے
کہ لو کانوا یعلمون کے بعد الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پھر اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ مخاطب ہے، لیکن جواب کسے دیا جا رہا ہے؟ جواب تو ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو اعتراض کر رہے تھے آپ کی رسالت پر، جنہیں آپ کی رسالت پر یقین نہیں تھا، مان نہیں رہے تھے. اور اس میں بغیر اللہ تعالیٰ نے یا ان کے سوال کا ذکر کیے بغیر، اعتراض کا ذکر کیے بغیر جواب دیا ہے. یہ جس طرح پہلے رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات بار بار اللہ نے بتائی ہے کہ ان کے جن قوموں کے اندر وہ آئے تو ان کی قوموں نے ان سے یہ بات کی، ان کے لوگوں نے، کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں ان کے باپ کون تھے، ان کے دادا کون تھے، اور سارا سلسلہ نسب بھی ہمارے سامنے، خود ان کا گھر بار سب ہمارے سامنے. یہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی الگ سے آئے ہوئے انسان نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو کوئی ایسی مافوق الفطری کوئی ایسی ہستی ہو کہ جنہیں آدمی سمجھ رہا ہو کہ شاید نظر تو ایسے ہی آتے ہیں لیکن ہیں کچھ اور. تو یہ جانتے تھے کہ یہ کون صاحب ہے. تو اس معاملے میں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ ان کی طرح سے انسان ہے، یعنی اس کے اندر وہ تمام اوصاف اس طرح کے بھی موجود ہیں. یہ الگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نوازا ہے اس کی تذکرہ الگ ہوتا رہا ہے. بات بتائی اللہ نے ہر ایسے مقام پر کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ وہ علم انہیں عطا کرتے ہیں، وہ خصوصیات ان کی ہوتی ہیں. لیکن یہی بات کہ انسان پر وحی آنا، انسان کو رسول بنایا جانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں یہ سب کون تھے؟ یہ سب کے سب بھی رجال، مرد کی بات ہے یہاں پر، لیکن اس سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی انسان ہی تھے، اس سے مراد انسان ہے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ مردوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو کہا جو بھی پہلے بھیجے ہم نے جن کی طرف وحی کی ہے اس سے پہلے وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں علم نہیں ہے. یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ سے کہی جا رہی ہے. بھائی تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، تمہارے درمیان طویل عرصے سے کوئی رسول نہیں آیا ہے، لیکن تمہارے قریب ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے درمیان رسول اللہ نے نازل کیے ہیں، اللہ نے مبعوث کیے ہیں، رسول ان کے درمیان کتابیں نازل کی ہیں، لہٰذا تم ان سے پوچھ سکتے ہو، یہ بات ان سے تمہیں پتہ چل سکتی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی وہاں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور درمیان میں جتنے انبیاء اور ہیں ان کا ذکر بھی ان کے پاس موجود ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہاں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انہی سے ہی بات کہی جائے، انہی کے بارے میں اللہ نے اہل ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اہل ذکر جو کہا ہے یہ، تو یہ اس مقام پر تو انہی کے لیے کہا ہے کہ یہ لوگ جو جن کے پاس پہلے کی کتابوں کا علم ہے اور یہ بہرحال اس بات سے واقف ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے. قرآن میں بتا رہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے تھے، قرآن مجید کے اندر ہے. ان کی ماں نے کیا کیا معاملات کیے انہیں، کیا ان کی زندگی کو بچانے کے لیے، جبکہ فرعون کے پیچھے یعنی تھا کہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا. تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، یہ سامنے آتی ہیں. ان کے بھائی کون تھے، ان کے بھائی کو ان کے ساتھ شریک کیا گیا. یہ سارے معاملات ان کے ساتھ یعنی جانتے ہیں کہ ہاں ایسے کون تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، پھر ان کے بعد اور نبی ہوئے، ان سب کے معاملے میں. تو کہا لوگوں سے پوچھ لو، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات تو یہ لوگ موجود ہیں، یہ بہرحال تمہیں بتائیں گے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر ان کے سامنے واضح کی کہ اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو جو لوگ جاننے والے ان سے پوچھ لو. یہ بات تو اس پیرائے کے اندر آ گئی، لیکن اسی بات کو ایک عمومیت اس اعتبار سے بھی حاصل ہے کہ جب کوئی بات ایک خاص معاملے میں کی جا رہی ہے، لیکن اب جو بھی معاملہ اس کی طرح کا ہو اس پر یہ چسپاں ہوتی پوری اترتی ہے. یعنی جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو تو وہ کس سے پوچھے؟ جو اس کا علم رکھتا ہے. ہم یہی کام کیا کرتے ہیں نا، یعنی کسی بھی کام کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جو اس کام کا جاننے والا اس کی طرف چلے جاتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں اس سے یہ بات. تو یہاں پر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تمہیں ان لوگوں سے معلوم کر لینا چاہیے جن کے پاس اس چیز کا علم موجود ہے. تو دین کے معاملے میں بھی کس کی طرف جانا ہے؟ جن کے پاس دین کا علم موجود ہے. اب یہاں پر لفظ آیا اہل ذکر. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو. اب یہ اہل ذکر سے مراد، ہم تو علم والے کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں برابر دین کے جاننے والے. یہ لفظ تو اہل ذکر ہے، اور لوگوں کے درمیان تو اہل ذکر کا تصور کچھ اور پایا جاتا ہے، یعنی ذکر کا تصور بھی کچھ اور پایا جاتا ہے. تو
تو یہ بات جب ذکر کے موضوع پر ہم نے کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس موقع پر یہ اس کے بعد والی آیت بھی اس کے اندر واضح طور پر سامنے آ رہی ہے. اس میں اللہ قرآن مجید کو ذکر قرار دیتے ہیں اور پچھلی کتابوں کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی لیے ان کتابوں کے جاننے والوں کو بھی اللہ نے اہل ذکر کہا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ علم کی بات ہے, علم کی بات اور قرآن کی بات ہے, کتاب کی بات ہے کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں. تو اہل ذکر انہیں قرار دیا جا رہا ہے جن کے پاس کتاب کا علم موجود ہے. پہلے والی کتابوں کا جو تھا ان کتابوں کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ نصیحت کی کتاب تھی, ان میں نصیحت موجود تھی, تو وہ ان کے لیے بھی اللہ نے ذکر کہا تو وہ انہیں بھی اہل ذکر کہہ دیا. تو آج جو قرآن مجید ہے اب یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے, تو جو لوگ اس کتاب کا علم رکھنے والے ہیں وہ اہل ذکر کہلا رہے ہیں. تو اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جب کبھی آدمی اس طرف جائے یعنی ذکر کی بات ہوتی ہے تو اس کے وسیع تناظر کو اپنے سامنے رکھے تاکہ یک رخا نہ ہو جائے. کوئی ایک چیز بس دیکھ کے آدمی سوچے بھائی یہی سب کچھ ہے, بلکہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یعنی ایک بڑا قرآن سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے, قرآن مجید سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے کوئی یاد کے والے سے نماز کے بارے میں یعنی اس عبادت اور حید کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو غرض یہ کہ یہ ان چیزوں کی طرف بھی انسان کو آنا ہے کہ یہ اصل ہے. تو یہاں پر اسی اعتبار سے کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو یہ سارا نظام جو دین کا ہے وہ اسی بنیاد پر قائم بھی ہے کہ لوگ کچھ علم حاصل کرتے ہیں, کچھ لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے تابع ہو کر اس اعتبار پر اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے بہرحال کہ بنیادی علم تو انسان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح و غلط کی پہچان کر سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں پر ہی مکمل انحصار کرتا رہے اور کوئی کہیں بھی اسے لے کر چلا جائے. تو یہ بات الگ آ جائے گی کہ اہل ذکر کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ قرآن سے کتنا وابستہ ہے اور ان کے اپنی زندگی میں کتنا قرآن موجود ہے. یعنی یہ سب چیزوں کو دیکھے گا انسان تو اس کی سمجھ میں بات آئے گی یہ بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ بنیادی امور اس کے سامنے ہونے چاہیے, یعنی اتنا اسے پتا ہو, قرآن کے ساتھ اس کا اتنا رابطہ اور تعلق ہو کہ وہ بنیادی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, اسے کوئی گمراہ نہ کر سکے. آگے فرمایا بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے. وانزلنا الیک الذکر واضح طور پر بات آ رہی ہے, قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. اب یہ بات جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ ایک بڑی یعنی وسیع مضمون اپنے اندر رکھتی ہے آج کے موجودہ حالات کے اعتبار سے. خصوصیت کے ساتھ یعنی اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں, انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں. اللہ کو رسول بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بنا دیتے, یعنی ایسے جس کو لوگ دیکھ کے مان ہی لیتے, سمجھ ہی لیتے. اب ایک انسان کو بنا دینے کا کیا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان ہی کو اللہ تعالیٰ اپنا رسول اپنا پیغمبر بنا کر بھیجے. یعنی یہ کام ایسے بھی ہو سکتا تھا, یعنی اللہ رب العالمین نے یہ جو بات کام کیا ہے اس میں جو بات آ رہی ہے سامنے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. یعنی قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اب اس معاملے میں یہ تشریح و توضیح جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے, یہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ عمل سے بھی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیا عملاً کیا کیا کہ ایک مسلم سوسائٹی کی تشکیل کی, یعنی ایک منظم معاشرہ آپ نے بنایا, ایک ریاست بھی اس طور پر آپ نے بنا کر سامنے رکھ دی, مکمل طور پر ایک نظام زندگی جو ہے آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا, کر کے آپ نے نمونہ فراہم کر دیا. تو اب اس کا معاملہ جو کام آپ نے کیا کیا یہ کام مطلوب نہیں تھا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کام آپ کے ذمہ تھا. اللہ نے کیا بات آپ کے ذمہ لگائی تھی کہ آپ اس تعلیم کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے دی ہے اس کی تشریح و توضیح بھی لوگوں کے سامنے کریں گے, صرف قرآن پیش نہیں کرنا ہے. یعنی جو بات آتی ہے جیسے اب اسی کے اندر ہمارے سامنے دونوں پہلو آ رہے ہیں. تو پہلے پہل تو انہی کی ہو رہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انسان کیوں ہے,
تو انسان اگر نہ ہوتا فرشتے کیسے کام انجام دے سکتے تھے کہ عملی طور پر وہ تمام کام کریں جو کہ انسانوں کے کرنے کے؟ ورنہ تو انسان کہہ دیں گے بھائی یہ تو فرشتے، انہیں کیا معلوم، یہ کیا جانے، یہ کہ ہمارے مسائل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ان پر تو گزرتی نہیں ہے، ان کے تو مسائل ہی نہیں ہیں، ان کے وہ حالات ہی نہیں۔ 50 چیزیں جو انسان کہتا ہے بھائی ان کے معاملات تو الگ ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یار یہ انسان نہیں، یہ تو جن ہے، جن ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے انسانوں والی توقع کرنا بیکار بات ہے، یہ یعنی ہم تو الگ چیز ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تو جن ہے، بہت کچھ یہ یعنی جو طاقت کے اس کے اعتبار سے انسان سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ بات یہ کہ یہ انسان ہی ان کے لیے ضروری ہے تاکہ اللہ رب العالمین نے اس کام کو انجام دیا۔ تو اس پر بڑی وسعت کے ساتھ بات کی ہے مولانا نے بھی کہ اس معاملے میں اس کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حکمت جو اس کے پیش نظر تھی اس کے لیے جو اللہ نے انسانوں کے رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس کی غرض و غایت ہی یہی ہے تاکہ انسانوں کے سامنے ایک قابل ترین انسان جو ہے وہ اس کے پیغام کو لے کر آئے اور اس پر عمل کر کے انہیں دکھائے، ان کے دلوں میں اگر کوئی شکوک ہو تو انہیں رفع کرے، ان کی بات کو خود سمجھے، انہیں اپنی بات سمجھائے، یعنی صرف بات پہنچا دینے کی تو نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ یہ کتاب چھاپ کے ہر ایک کے پاس پہنچ جاتی، یعنی ہر ایک کو کتاب مل جاتی کہ اس کے پیچھے کسی شخص کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، یا کسی اور ذریعے سے اللہ بھجوا دیتے، بلکہ اللہ نے ایک رسول کے ذریعے سے ہمیشہ کتابیں دنیا کے اندر بھیجی، اپنے نبی بنائے تو انسانوں کو ہی بنایا۔ تو اس معاملے میں یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو انہیں واضح کر دیا گیا ان کے بارے میں کہ دیکھو انسان ہی انسانوں کے درمیان کسی معاملے کے اندر رہنما ہو سکتا ہے اور اس کی رہنمائی پر ہی وہ اعتماد کر سکتے ہیں اور وہی ان کے لیے نمونہ عمل ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا بھائی یہ بھی تو آپ کی طرح انسان ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہوتی ہے، یعنی جو کام یہ کر سکتے ہیں آپ بھی تو کر سکتے ہیں۔ مراد رسول کی نہیں ہو رہی ہے، ابھی رسول کا معاملہ اضافی ہے، یہ بات اس کے پاس وہی ہے، وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں، لیکن بات یہ آدمی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ نمونہ ہے، ان کی بات کیا ہماری بات کیا؟ نہیں، ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پر کہ خصوصیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل ویسے ہی کرنا ہے، ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو قابل عمل ہے اسی لیے انسانوں کے لیے۔ اب یہاں دوسری ایک اور بات آ جاتی ہے سامنے جو فتنہ بعد نے اٹھا ہے، یعنی منکرین حدیث کا فتنہ۔ تو یہ آیت جو ہے منکرین حدیث کے لیے بھی ایک حجت کا کام کرتی ہے، منکرین حدیث کے لیے حجت کا کام کرتی ہے، اور بالکل کہیے کہ قاطع، جسے کہتے ہیں قطع ہو جانا، یعنی اب اس کا کوئی دلیل نہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس بارے میں جو ہمارا اس کے تفسیر میں جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ یہ اس میں یعنی اگر جیسے جو ان کے پاس دلائل ہیں جس پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے، یا آپ کو اس اعتبار سے کہ آپ حجت ہیں، یا یہ کہ آپ سے رہنمائی لی جائے، یعنی اس کے مقابلے میں بس قرآن کافی ہے، یعنی یہ تصور رکھتے ہیں، تو اس معاملے میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں 4 بنیادیں ہی اس کی ہو سکتی ہیں، 4 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے، یعنی اس کے اندر یہ بات ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشریح و توضیح نہیں کی تھی، شاید لوگوں نے خود بنایا۔ ایک بات یہ فرض کر اس پر کیا کیا ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہو سکتی ہے آپ نے کوئی تشریح و توضیح کی ہی نہیں تھی، ایک بات یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے بھئی وہ تشریح و توضیح اگر کی بھی تھی تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یعنی اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ بات کہ اب وہ موجود ہے جو ان کے نام سے موجود ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی اس کی یہ جو ہے اس پر اعتماد ہی نہیں ہے، تو عمل کرنے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں آپ نے کی نہیں ہے، یا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ اس پر صرف قرآن پر ایمان لانا کافی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ وہ اب جو ہے قابل اعتماد صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ بات کہنے والے دراصل پورے دین اسلام کی بےخونی، یعنی اس کے جڑ کو بنیادوں کو ڈھا دینے والا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ بات قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کتاب جو ہے براہ راست سمجھنے کی بات نہیں، بلکہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے یہ کتاب نازل کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ اس کو واضح کریں ان لوگوں کے سامنے جن کی طرف یہ نازل کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ براہ راست بغیر رسول کے اس کام کو نہیں کر سکتے، بغیر رسول کے کام نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ اب اگر رسول نے یہ کام نہ کیا، جیسے کہا کر کچھ بھی سمجھایا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کام ہی نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ اسے واضح کریں گے لوگوں کے سامنے،
تو یہ بات غلط ہو جائے گی، یعنی یہ بات جو ہے وہ رسول پر الزام ہو جائے گا یہ۔ اور اگر یہ کہا جائے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر بات سمجھی نہیں جا سکتی ہے، یعنی رسول سمجھائیں گے تو آپ کی سمجھے بات آئے گی، وہی آپ کے لیے ذریعہ ہے، وہی کوئی اتھارٹی ہے اس کے معاملے میں کہ وہ جو اس کی تشریح کریں گے وہی درست ہوگی۔ تو اگر یہ بات کہہ دی جائے تو بھی غلط۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر وہ آج موجود نہیں ہے تو اب کوئی اور رسول آنا چاہیے جو آگے سمجھائے، یعنی اب یاد اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نئے رسول کی بات ہو جائے گی، اب نئی کتاب کی بات ہو جائے گی۔ یعنی اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس اعتبار سے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو محفوظ رکھا ہے تو اس تعلیم و تشریح کو بھی محفوظ رکھا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر یہ کام قیامت تک جاری رہے اور کسی نئے رسول کی اور نئے کتاب کی ضرورت باقی نہ رہے۔ لیکن اگر اس بات کو اس طرح تسلیم نہ کیا جائے اور یہ بات مان لی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یا تو ہے نہیں یا ہے تو قابل اعتماد نہیں ہے، تو گویا کہیے کہ پھر سب چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں، اور پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اب جو ضرورت ہے اس کے لیے کوئی اور رسول آ کر یہ بات سمجھائے، کوئی اور کتاب نازل ہو جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے۔ تو یہ چیزیں گویا کہ جو آدمی یہ تصور رکھتا ہے تو وہ اس دین کی خدمت نہیں بلکہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اصل بات یہی ہے، جو واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، جو اللہ رب العالمین نے جس طرح اس قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، اسی اعتبار سے یہ احادیث کا جو مجموعہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بھی انسانوں کو وہ صلاحیت دی ہے کہ اسے منتقل کر کے اور جو اس طرح سے ہے کہ اس کی ضرورت جتنی ہے اس کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو اہل ایمان کو اتنا علم دیا، سمجھ دی ہے اور اتنا گویا کہ یہ انہیں حوصلہ دیا ہے کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، اور احادیث کو اس طریقے سے مرتب کیا گیا ہے کہ جن کے اوپر دین کا مدار ہے، جن کے اوپر بات چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا معاملہ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات جو چلتا ہوا سکہ ہے اسی کے اندر کوئی کھوٹا سکہ لا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، چلتا ہوا ہے نا، اس کے مطابق عمل ہوتا تھا، یہ جو ہے حجت تھی، اسی لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کسی نے کی بھی تو علماء نے اس کو چھانٹ کے الگ کر دیا، درست بنیادوں پر جو ہے ایسی بہت ایسے حدیثیں جمع کر دی گئی کہ جن پر سارا کا سارا گویا کہیے کہ دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت حجت ہے، قاطع ہے اس معاملے میں کہ قرآن مجید کو بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکتا کہ ہم کہیں کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے اور اب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، توضیح، تشریح جو ہے جو حدیث کی صورت میں ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات اس قرآن کے مطابق بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کے ذمہ یہی کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتاری ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی وہ خود بھی اس بات پر غور و فکر کریں، سمجھیں اور آپ کی رہنمائی سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر، بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اور یا کبھی اس طرح ہو جائے کہ اچانک چلتے پھرتے اللہ ان کو پکڑ لے، یا پھر او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا اس حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ اور اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ هم داخرون۔ یہ مخلوقات کی اس کیفیت کو بیان کیا، تو پہلے جو بات اس میں کہی اللہ نے کہ اللہ یہ جو ہے اس اعتبار سے تم عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم اللہ کے عذاب کو آنے سے روک دو۔ یہ بات بھی اللہ نے ساتھ بتائی، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے بڑا شفیق اور بڑا نرم خو، بڑا رحیم ہے۔ یعنی یہ جو عذاب کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے، ابھی جو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ کس بنیاد پر ملی ہوئی ہے؟ یہ اس بنیاد پر ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مہلت دے رکھی ہے اسے اللہ تعالیٰ ختم نہیں کر رہا ہے، یعنی تمہاری حرکتوں کے باوجود، تمہارے مطالبات عذاب کے باوجود کہ تم کہتے ہو کہ اگر سچے ہو تو یہ عذاب آ جائے اور کل کا آج ہی آ جائے، بلکہ اللہ کو بھی پکارے کہتے ہو، تو یہ اللہ رب العالمین اگر اس معاملے میں کوئی رعایت کر رہا ہے تو کس بنیاد پر ہے کہ بڑا شفیق ہے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کہ بڑا نرم خو اور رحیم ہے اور تمہیں مہلت دیتا ہے۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی قرآن مجید کئی مقامات پر بیان کر چکا ہے، اس میں بات آتی ہے کہ شدید العقاب، سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ یعنی جب لوگ اس بارے میں گویا کہیے کہ اس حد کو پار کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ تو اسی میں یہی بات بیان کی ہے کہ بہرحال کہ لوگ آج کے پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق سیکھ سکتے ہیں کہ جب ان پر عذاب آئے تو وہ اس سے بچ نہیں سکے، اور دونوں چیزیں اس میں واضح کی اللہ نے، یعنی اعلان آ جائے پہلے سے پتہ چل گیا، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے آلات ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ طوفان آنے والا، اب اس آنے والے طوفانوں کی کیا انسان جو پیش بندی کر سکتا ہے، اور آپ کے سامنے جو نقصانات ہوتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بتا کر آ جائے تب بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے اچانک آ جائے تب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اسی کے کہ اللہ کسی پر رحم فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے، سب کے سب اظہار عجز کر رہے، اسی طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آگے آیت سجدہ دو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ ابھی آیت سجدہ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس میں ان تینوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ کہ لوگ نہیں مانتے۔ ذرا غور کریں، سوچیں، یہ جو بات ہے کہ سایہ جو گرتا ہے زمین پر، اس سے مراد کیا ہے؟ اسے جو بات کہی جا رہی ہے یہاں پر، یہ ایک بات اس سے یہ کہ یہ سب کیا ہے؟ مادی اشیاء ہیں، مادی اشیاء کا سایہ ہوتا ہے، مادی اشیاء کا سایہ ہوتا ہے۔ تو جو مادی اشیاء ہیں یعنی جو کہ مخلوقات ہیں، مادی کا مطلب کیا ہے؟ مخلوقات ہیں جنہیں پیدا کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بات بتا دی کہ یہ ان کے مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت ہے، یعنی وہ خالق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مادی بات اس کے بارے میں ہم اس طرح سے تصور نہیں، بلکہ اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، یعنی اس کی ہستی کا ادراک ہی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مادی مخلوقات کی بات جس طرح بتائی گئی ہے اس کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے، تو یہ ان کے سائے کے حوالے سے تو گویا کہیے کہ یہ عجز کا اظہار، یہ ان کا پابند ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے اس میں پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی آ گئی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ کون؟ من دابہ، دابہ کہتے ہیں، دابہ کی بات آئی نا پہلے، چلنے پھرنے والے جو ہوتے ہیں یعنی پیروں سے چلتے ہیں، دابہ اس کے اندر انسان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو اس کے لیے آتا ہے عام طور پر جو زمین پر چار پیروں سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان بھی اس میں داخل ہے، دابہ۔ تو اب اس میں جو کہا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں، تو اس سے ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ اس میں ایک اشارہ موجود ہے اس طرح کا کہ اور جگہوں پر بھی مخلوقات موجود ہیں۔ واللہ عالم ثواب، اللہ ہی بات جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے اندر یہ بات جو ہے اللہ نے کہی بتا دی کہ جو جہاں بھی ہے، چاہے زمین میں اور آسمان میں کہیں بھی ہو، وہ سرکشی نہیں کرتے، وہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر جو ہے اس کے آگے سجدہ سجود ہیں، یا اس طرح سے سجدے کی آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جنہیں تم نے الہ سمجھ رکھا ہے، جیسے مشرکین مکہ خصوصیت کے ساتھ میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو کہا کہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور وہ بندگی سے سر منہ تجاوز نہیں کرتے، بلکہ جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو رب ان سے اوپر، یعنی اوپر سے مراد یہی ہوتی ہے جب کبھی رب کا تصور ہوتا ہے تو انسان اوپر دیکھتا ہے، تو اوپر سے مراد بنیادی طور پر یعنی جو اس پر ان پر بالادست ہے، بالادستی کا تصور کے اعتبار سے اوپر کی بات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔